بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارے آج کے سیشن کا عنوان ہے جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کچھ ایسے نیک اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ جن کے کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں آخرت کی زندگی میں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں، اور یہ حسن حدیث ہے ان کے نزدیک، ان کی روایات کے مطابق، کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جو آگ پر حرام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آگ پر حرام کر دیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ آگ اسے چھوئے حتیٰ کہ اس کے قریب بھی جائے۔ او بمن تحرم علیہ النار، یا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں جس پر آگ کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی جو آگ پر حرام ہے اور جس پر آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ علی کل قریب، ہر وہ شخص جو انسانوں سے قریب رہتا ہے، ہین اور آسان ہے معاملہ کرنے میں، لین نرم مزاج ہے، سہل اور آسانیاں دینے والا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس صاحب ایمان کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ آگ پہ حرام ہے اور آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو انسانوں سے قریب ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں ایک سیشن لیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو گھلنے ملنے والا ہوتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ان کے قریب ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کی حکمتوں کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ اس کی حکمتیں یہ ہیں کہ وہ خود بھی لرن کرتا ہے، خود بھی امپروو کرتا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ وہ وزڈم جو سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کسی کے دکھ کا مداوا بنتا ہے، کسی کے آنسو پونچھتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، جب انسانوں کے قریب ہوگا تو ان کے لیے کچھ کر سکے گا اور پھر وہ اپنے آپ کو بھی امپروو کرتا ہے۔ تو پہلی کوالٹی یہ ہے علی کل قریب، ہر وہ مسلمان، ہر وہ انسان جو انسانوں کے قریب ہے، یعنی انسانوں سے دور نہیں رہتا، الگ تھلگ نہیں رہتا، گوشہ نشین نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت اللہ کی مخلوق کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی یتیموں کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی بیواؤں کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی محتاجوں اور مساکین کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی اپنے دوست احباب کو ٹائم دیتا ہے، کبھی عزیز رشتہ داروں کو ٹائم دیتا ہے، تاکہ ہر کسی کو سنے اور کسی کے کوئی کام آ سکے تو وہ ان کی ضرور مدد کرے۔ تو کسی کی نصیحت کر کے کام آتا ہے، کسی کی مدد کر کے کام آتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی مشکل آسان کر کے کام آتا ہے، کسی محتاج مسکین، کسی بیوہ، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کوالٹی بیان کی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس پر آگ حرام ہے، جو آگ کے قریب بھی نہیں جا سکے گا، اور یا جس پر آگ کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کی پہلی کوالٹی ہے علی کل قریب، ہر وہ انسان، ہر وہ صاحب ایمان جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، ان سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ اور آپ اسی کانٹیکسٹ میں اگر غور کریں تو قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے جو غصے میں آ کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ نہ تو یہ سدھریں گے نہ یہ سنیں گے۔ بعض اوقات ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کیا نصیحت اب ہم اپنے بچوں کو کریں گے، تو تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام ہے ہم پولائٹلی ان کو یاد دہانی کراتے رہیں، کہتے رہیں اور ان کو ترک نہ کر دیں، ان سے کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ تو انسانوں کے قریب رہنے والا، یہ اس کی پہلی کوالٹی ہے۔ دوسری کوالٹی ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا اور نرم اخلاق والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔
آخرت کی زندگی میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور ان کے مطابق یعنی جو شخص اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملہ سے، حسن اخلاق ہی کا حصہ ہے حسن معاملہ، دوسروں کے ساتھ معاملات میں اچھے انداز سے پیش آنے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں اور دنیاوی معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی سے کام لیتا ہے، نرمی سے کام لیتا ہے، ہمبل رہتا ہے اور مشفقانہ طرز اپنانے والا ہے، ایسا شخص وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور آپ سے کوئی شخص معذرت کر لے تو لوگوں کے قریب رہنے والے، نرم اور آسانی دینے والے اس مسلمان جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آگ حرام ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ معذرت قبول کرتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھیں ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک ازمپشن بنا لیتے ہیں اور اگلا صفائیاں بھی دیتا رہے اور معذرت بھی پیش کرتا رہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اس بات کو اچھی طرح سے پکڑ کے رکھتے ہیں، یہ سختی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو شخص یا جو صاحب ایمان اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملہ سے لوگوں کے درمیان اور دنیاوی معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی سے کام لیتا ہے، نرمی اور تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس سے معذرت کر لی جائے تو وہ معذرت کو قبول کرتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے، فوراً اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے، یعنی غصہ تھوک دیتا ہے۔ یہ وہ انسان کی کوالٹی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانیاں کرنے والا اور نرم اخلاق والا ہوتا ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم غصہ تھوک دیں گے، دوسروں کی معذرتوں کو قبول کریں گے تو ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیں گے اور اس پر ان کو صدیوں اور سالوں معاف نہیں کریں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اس صاحب ایمان کی کوالٹی ہے جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں اور مختلف معاملات میں انتہائی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر خرید و فروخت کرتے ہوئے بھاؤ تاؤ میں بہت سختی کرتے ہیں، نرمی سے کام نہیں لیتے، یا اپنا حصہ لیتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ ہی میری طرف آ جائے، خوف خدا ان کے دل میں نہیں ہوتا، یا کسی سے زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے بھی وہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نرمی یعنی کچھ حصہ چھوڑ کے اپنی ایشو کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہی میری طرف آ جائے، تو ظاہر ہے یہ بھی سختی میں شامل ہے۔ یہ اس انسان کی، اس صاحب ایمان کی کوالٹی نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا اور نرم اخلاق والا جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طرح سے جو شخص سخت مزاج کا ہوتا ہے وہ نہ تو معذرت قبول کرتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے حق کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے ہمیں۔ وعلیکم السلام۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک فیصلہ کن، ایک ڈیسیژن کرنے کے لیے ایک لمحہ آ جاتا ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنا حق بچا لیں یا ہم اپنا تعلق یا رشتہ بچا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنا تعلق یا رشتہ بچانے کے لیے ہم اپنے حق کو قربان کرتے ہیں، اور اگر ہم ہمیشہ حق ہی وصول کرتے رہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ ممکن ہے پہلے ہمارے کچھ بہن بھائیوں سے بات چیت بند ہو، پھر ہماری اپنی اولاد سے بھی دوری ہو جائے، پھر اپنے والدین سے بھی دوری ہو جائے، پھر اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں سے بھی دوری ہو جائے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، یا جو جہنم پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ وہ انسان ہے جو دوسروں کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں، آسانی کرنے والے ہوتے ہیں اور نرم اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور اس کی میں جو تشریح ان سب سے بیان کر رہی تھی بعد میں آنے والوں کے لیے، کہ جو اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملہ سے، یہ پہلا نیک عمل ہے جو کہ جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام کر سکتا ہے، کہ اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملہ سے لوگوں کے دلوں میں اور دنیاوی معاملات میں دوسروں کے ساتھ آسانی سے کام لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے، ہمبل ہو کے رہیں
اور مشفقانہ طرز اپنایا جائے. یہ مثال اس کی علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور آپ سے وہ معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لیں اور فوراً راضی ہو جائے. یہ جنتی انسان کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس انسان کی نشانیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. یعنی وہ آخرت کی زندگی میں جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، چہ جائے کہ اس میں ڈال دیا جائے. اور پھر یہ غصہ تھوک دینے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دیکھا گیا بعض لوگ بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں مختلف معاملات میں، مثلاً دکاندار کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے اپنا پیسہ تو بچا لے شاید ہم، لیکن دکاندار کے ساتھ سختی کا ارتکاب کر بیٹھیں. وہ بیچارہ ہمیں اپنی چیز بیچ تو دے مجبور ہو کے، لیکن وہ بعد میں غصے کے گھونٹ اور دکھ کے گھونٹ پیتا رہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اپنا حصہ لیتے ہوئے سخت مزاج انسان بعض اوقات کسی سے زیادتی کر دیتے ہیں اور زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے بھی زیادہ ہی وصول کر لیتے ہیں. تو پہلا نیک عمل جس کی وجہ سے جہنم کی آگ مسلمان پر حرام ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے قریب رہنے والا، صاحب ایمان، آسانی کرنے والا اور نرم اخلاق والا. پھر مزید اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ جو شخص سخت مزاج کا ہوتا ہے جس کے لیے یہ ریوارڈ نہیں ہے، یہ نہ تو معذرت قبول کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد یا شاید ہم بھی ایسے ہی لوگ ہوں کہ اگر کوئی ایک غلطی ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے ہم تعلق ختم کر لیتے ہیں، اور اگر وہ معذرت دے تو ہم معذرت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ اس معاملے میں ہیں ہی بدنیت. تو یہ جو سخت مزاج انسان ہوتا ہے یہ نہ تو معذرت قبول کرتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے، نہ اپنے حق کو چھوڑنے والا ہوتا ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کی مثال دیکھیے، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر گلی میں چلتے ہوئے چھوٹے بچے نے اٹھا کر پتھر چلایا ہے تو وہ اس پر جھگڑا شروع کر دیں گے، ماں باپ کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، آپ کے اس 3 سال کے بچے نے گزرتے ہوئے میرے اوپر پتھر پھینکا تھا، ٹھیک ہے، اور لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک اور شکل ہے قرض دار کو مہلت نہ دینا. کسی کو قرض دیا، وہ آ کے بتا رہا ہے کہ میرے ذرا سخت حالات ہو گئے ہیں، مجھے ہفتہ 10 دن اور دے دیجئے، میں لوٹا دوں گا، تو یہ اس پر راضی نہیں ہوتے. یہ اخلاق جنت والوں کے نہیں ہیں، یہ اخلاق جہنم والوں کے ہیں. جو جنت والے ہیں جن پر کہ پہلا نیک عمل جن پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ یہ لوگوں کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں. اور آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی مثال دی تھی، قرآن کریم میں ہمیں مثال ملتی ہے ایک پیغمبر کی جنہوں نے تنگ آ کے اپنی قوم کو چھوڑا اور نکلے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کسی سے تنگ آ کے اس کو چھوڑ دیں، اور ہم تو اپنی اولادوں سے تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو تھک گئے ہیں ان کو کہہ کہ یہ نماز پڑھنے کی طرف نہیں آتے. بھئی بھلے نہیں آتے، آپ مت چھوڑیں، آپ انہیں کہتے رہیے. آپ کا کام ہے کہ آپ بچوں کو تاکید کرتے رہیں، کیونکہ گھر والوں کو نیکی کی تعلیم دینا بذات خود ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، اور انبیاء کرام کا طریقہ تھا یہ. یعنی یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ جو نرم مزاج انسان ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے لوگ جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، ان کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے بعض اوقات یہ اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات میں آپ سب لوگوں کے آنے پہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات زندگی میں ہم اس موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے ہمارا حق ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارا تعلق ہوتا ہے. اب اگر ہم حق وصول کر لیں گے تو تعلق خراب ہوتا نظر آتا ہے. وہ تعلق کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، دوست احباب، عزیز رشتہ دار یا کوئی اور بھی تعلق. لیکن اگر آپ تعلق بچاتے ہیں تو حق جاتا ہے. تو اس نرمی کرنے والے اور لوگوں کے قریب رہنے والے انسان جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ تعلقات بچانے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح سے معاف کر دیتا ہے، ہر بات کو سالوں باندھ کے پلے یاد نہیں رکھتا اور آف اینڈ آن یاد دہانی نہیں کراتا، تم نے فلاں وقت بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت بھی نہیں، دوبارہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. معاف کر دینے والا ہوتا ہے، سہ جانے والا ہوتا ہے. ہر بات پہ فوراً جو ہے وہ جھگڑنے کے لیے تیار ہونے کی بجائے بعض اوقات سہ بھی جاتا ہے. اچھا چلے، ممکن ہے آج میری بہن نے اس لیے سختی سے بات کر دی ہو کہ بچوں کے ساتھ تھکی ہوئی ہوگی، ممکن ہے آج میری والدہ نے اس لیے ذرا سختی سے بات کر دی کہ گھر کے کام کر کے تھکی ہوئی ہوں گی. تو سہ جانا. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ککڑیاں لائی گئیں، کسی نے گفٹ کی اور وہ کڑوی تھیں، تو آپ ان کو خوب مزے لے لے کے کھاتے رہے اور کسی کو آفر بھی نہیں کی. جب وہ بندہ چلا گیا تو آپ سے آپ کے دوستوں نے سوال کیا
کہ آپ نے ہمیں آفر نہیں کیا جبکہ آپ ہمیشہ ہمیں آفر کرتے تھے اور خود ہی کھاتے رہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اور عام ساتھیوں کا طرز عمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بہت محبت سے مجھے دی تھی اور یہ کڑوی تھیں، اگر میں آپ لوگوں کو بھی دیتا تو بات کھل جاتی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ یہ کڑوی ہیں اور وہ ہرٹ ہو۔ تو دوسروں کی فیلنگز کا بعض اوقات خیال رکھنے کے لیے ہم سہ جائیں، اور یہیں سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ والدہ کچھ پکائیں اور بچے کہیں یہ تو مزے کا ہی نہیں ہے۔ بعض کہہ دیتے ہیں مزے کا نہیں ہے، اس سے ماں ہرٹ ہوتی ہے کہ اس نے تو بڑے شوق سے پکایا تھا، بڑی میں تو سہ جانا، نہیں بھی آج مزے کا تو اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتے رہیں، الٹا کہیں یہ تو بہت ہی مزے کا ہے۔ اور بعض اوقات بعض بچے تو اس حد تک بدسلوکی کے لیول پہ جاتے ہیں کہ اٹھا کے برتن الٹا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے آج کیا پکایا ہے۔ تو سہ جانا، بعض اوقات دوسرے کو اسپیس، جی چلے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اٹس ڈفرینٹ، پرسنل ایکسپیرینسز آر ڈفرینٹ۔ تو یہ جو سہ جانا ہوتا ہے یہ دراصل دوسرے کو گنجائش دینا ہوتا ہے، دوسرے کو اسپیس دینا ہوتا ہے کہ چلے آج اگر اس نے سختی سے بات کر دی، ہمیشہ تو وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتی رہی ہے، یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا۔ پھر ایسا مسلمان درگزر کرنے والا ہوتا ہے، غصہ پی جانا والا ہوتا ہے، اور وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا نہیں ہوتا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم ہر بات پہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ یا پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیتے ہیں۔ تو معاملات میں آسانی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی حدیث میں، اس میں ایک جیسے میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ لڑکی والے سے لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ہاں تو فیشن ہے کم از کم 2 ٹرک بھر کے سامان کے آتے ہیں۔ تو یہ آسانی دینا نہ ہوئی، یا یہ کہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہیں اور یہ آپ ہمیں بنا کے بھیج دیں، فریج تو ہے تو ڈیپ فریزر اب آپ دے دیجئے۔ تو یہ دوسروں کو معاملات میں آسانی دینا نہیں ہے۔ یا حق مہر کے اوپر بحث کرتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکے والوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دفعہ ہی حق مہر میں لکھوا لیا جائے، تو کم از کم 2 کروڑ روپیہ، 5 کروڑ روپیہ، تاکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ ساری زندگی ٹول کے طور پر ایک چیز رہے۔ تو یہ ساری بدنیتیاں ہیں اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے بیوی کے ساتھ معاملات میں، گھریلو معاملات میں سختی کی جائے، میں نے تو تمہیں اتنا خرچہ دیا تھا تو تم نے اوپر بھی اتنے لگا دیے، حالانکہ گھر والوں کے ساتھ بڑی فیاضی کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رمضان کے دنوں میں آپ تاکید کیا کرتے کہ گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دو تاکہ ان کو روزہ رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو اور روزہ کھولتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو۔ اسی طرح سے گھر والوں کے ساتھ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ ایروگنٹ ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا ہے، باہر پوری دنیا کے ساتھ نرم خو ہوں گے اور گھر والوں کے لیے قیامت ڈھا دیں گے، گھر میں داخل ہوتے ہی سارے سہل کے بیٹھ جائیں گے کہ اب ابا جان یا اماں جان گھر آ گئی ہیں، اب اللہ ہی خیر کرے آج کیا ہوتا ہے، آج کیا سین لگنا ہے اور آج کیا شو ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ ساری جو کوالٹیز ہیں یہ اس مسلمان کی نہیں ہیں جو آسانی دینے والا ہے، جو نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے اور جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے۔ اور لوگوں میں پہلا حق تو ہمارے گھر والوں کا ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کے قریب نہیں ہیں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں، اور اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے قریب نہیں ہیں، تو باہر اجنبی لوگوں سے قربت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہمارے اپنے، چیریٹی بگنس فرام یور ہوم، ہمارے اپنوں کا حق ہے کہ ہم ان کے قریب ہوں، وہ ہم پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوں کہ وہ ہم سے دل کی بات شیئر کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ملازمین کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں، گن گن کے ان سے چیزیں پوری کراتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی کام لے لیتے ہیں اور پے کم کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ منفی رویے ہیں جو اس حدیث کے خلاف ہیں۔ تو پہلا نیک عمل جس کی وجہ سے کسی مسلمان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل قریب، ہر اس شخص کے جو انسانوں سے قریب رہنے والا ہے، ہین جو کہ آسانی کرنے والا ہے، لین معاملات میں نرمی سے کام لیتا ہے، سہل اخلاق والے پر اور نرم اخلاق والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان ہو تو اپنے خادم کا کام کم کر دو، ظاہر ہے اس کا بھی روزہ ہے جیسے ہمارا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے خادم کو اپنے لیے کچھ پکانے کے لیے کہو
تو اگر تمہارے اندر یہ حوصلہ نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو اسے چند لقمے ڈال کے سائڈ پہ بٹھا دو تاکہ وہ بھی اس میں سے کھا لے. ظاہر ہے پکاتے ہوئے اس کی بھی فیلنگس، اس کا بھی دل چاہا ہوگا، اس نے بھی سوچا ہوگا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا، آسانی کا مظاہرہ کرنا. اور قریب رہنے والے مینز دیٹ یو شوڈ بی اویلیبل آل دا ٹائم ٹو یور بیلوڈ ونس. آپ بحیثیت ماں کے اپنے بچوں کو اویلیبل ہوں، بہن کے بحیثیت بہن کے اپنے بہن بھائیوں کو. کسی کو ضرورت پڑے تو سب کو پتہ ہو کہ ہماری ضرورت میں سب سے پہلے اگر پہنچے گی تو وہ ہماری والدہ ہیں یا ہماری ماں ہیں. تو یہ ہے لوگوں کے قریب رہنے والے. چہ جائے کہ ہمیں پتہ نہ چلے بھئی ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، ساتھ بھاگنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اس لیے ہمیں نہ کوئی بتائے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے حالات کیا ہیں، رشتہ داروں کے حالات کیا ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ پہلا نیک عمل کہ جس کے کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اتنا بڑا دل عطا فرمائے کہ ہم اتنے بڑے دل کے ساتھ اس کی مخلوق کو ٹریٹ کر سکیں. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا نیک عمل اللہ رب العزت کی فرما برداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ہمیشہ یہاں لیسن میں ہم ایک بات دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے ان سے باز آ جائیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یعنی آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی جائے. یہ ہے جنت کی کنجی، اور یہ وہ نیک عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ ایسا کرنے والے پر حرام کر دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی مختلف شکلیں ہیں. تجسس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کا معاملات کرتا ہے، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتا وغیرہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، یعنی اس کی لائف سٹائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں. تو یہ دونوں باتیں آگ اور جہنم کی آگ میں جلنے کا راستہ ہیں. اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا اور اس کے پیغمبر کی کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کریں گے، ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اگلی خوشخبری ہے ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان ایک دفعہ جنت میں پہلا قدم رکھ لے گا تو اسے سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری اور اس کے پیغمبر کی نافرمانیوں میں گزاری، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتا رہا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی آگ میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. عذاب بذات خود بہت ایک فزیکل ٹارچر ہے، اور اگر اس میں رسوائی کا بھی پہلو، بےزتی کا بھی شامل آ جاتا ہے تو یہ ایک فگریٹو سینس میں عذاب ہے. یہ عذاب در عذاب ہے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں در نعمتیں ہیں کہ ایک تو جنت میں داخل ہوئے، ہمیشہ کے لیے ہوئے، اور بڑی کامیابی مل گئی. اور یہ کیا ہے کہ آگ میں بھی جائیں گے، رسوائی بھی ہوگی، سب کے سامنے سبکی بھی ہوگی، حقیقت بھی کھل جائے گی کہ دنیا کی زندگی میں بنتے کیا تھے اور اب دیکھیں نکلے کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ ہم دوسرے نمبر پر اسٹڈی کر رہے ہیں. دوسرا نیک عمل صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا مگر من ابا، جس نے انکار کر دیا. قالوا، تو سب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ومن یأبا، اور کون ہے جو انکار کرے گا؟ قالا، آپ نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری پیروی کر لی، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو اس نے انکار کر دیا.
اب اگر مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور مسلمان دھوکہ دیتا ہے اور مسلمان سود کھاتا ہے اور مسلمان فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے اور مسلمان نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنے والا شخص جنت سے محروم ہوگا۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ قرآن کی بات کریں، حدیث کی نہ کریں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ امت سے مراد یہاں امت اجابت ہے، یعنی امت کے وہ افراد جنت میں جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے جو صدقے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ امت اجابت سے مراد ہے وہ افراد دوز ہو رسپونڈڈ، جنہوں نے رسپانس دیا، اور وہ کیا رسپانس ہے کہ صدقے دل سے کلمہ بھی پڑھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نیک اعمال سیکھ کے اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہر وقت سنت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا یہ لالچ ہونا چاہیے، اچھا ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کی سنت کیا ہے، فلاں کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، فلاں کام کیسے کرتے تھے، میں خود بھی سیکھوں اور میں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں اور اپنے ماحول میں بھی اس کو عام کروں۔ اس کے بعد آ جائیے تیسرے نیک عمل کی طرف، جو کہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اور اس کے کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایمان لانا اور کہنا لا الہ الا اللہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے کہنے سے ایمان گرو کرتا ہے، اس کے کہنے سے ایمان کا والیوم بڑھتا ہے، اور اس کے کہنے سے آپ کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ یو اسٹارٹ ریوائیونگ یور فیتھ، مطلب جیسے کپڑا پھٹ کے پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی بوسیدہ ہونے لگتا ہے، تو اس کو ریوائیو، جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آج کل میرے ایمان کا لیول ذرا ڈاؤن ہے اور اس کو مجھے بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو یا تو کوئی ساتھی تلاش کیجیے یا لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیجیے۔ کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے نا کہ جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھ کے نماز پڑھیں، کبھی کبھی ہم بھاگ کے خوشی سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی نفس ہے اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے نفس کو چلانا کیسے ہے، اور اسے علماء کرام عربی میں کہتے ہیں سیاست النفسی، نفس کو چلانا۔ یہ چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، اس کا موڈ ہو تو بڑا اچھا چلتا ہے، موڈ نہ ہو تو یہ بڑا خوار کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جو شیطانی سستی کے اثرات ہیں وہ ہٹنے لگیں گے، ایمان بوسٹ ہوگا، آپ کو انرجی ملے گی اور آپ نیکی کے کاموں کے لیے رغبت اسی طرح سے اپنے اندر زیادہ پائیں گے۔ تو اس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ تیسرا نیک عمل ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ دونوں ایک سواری پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے تھے، معاذ پیچھے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قالا کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو پہلے مخاطب کیا، اٹینٹیو کیا، کیونکہ اگر پہلے خالی بات شروع کر دیتے پتہ نہیں حضرت معاذ کسی اور سوچ میں پڑے ہوتے، تو پہلے ان کو متوجہ کیا اور پھر ان سے کہا یا معاذ، دوسری دفعہ کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح سے پکارا، پھر میں نے یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو مسلمان بھی صدقے دل کے ساتھ پورے خلوص اور نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ ہے ایمان کی فضیلت، ایمان کی فضیلت، کہ ایمان لانا اور مومن ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ریوارڈ رکھا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ قالا کہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ خوشی کی خبر جا کے سارے لوگوں کو نہ بتاؤں؟ فیستبشروا،
تو وہ سب بھی خوش ہو جائیں گے. قالا تو آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، پھر تو وہ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نیک عمل ترک کر دیں گے. اور جب نیک عمل ترک کریں گے تو عبادت میں کمی آئے گی. تو جو اب یہ لگے ہوئے ہیں ان کو لگے رہنے دو، ابھی ان کو یہ بات نہ بتاؤ. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے اپنی موت سے پہلے یہ بات کچھ اپنے خاص ساتھیوں کو ڈسکلوز کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت روکا تھا، اس لیے میں نے ساروں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو ان کے عمل میں کمی آئے گی، یہ صرف بولنے پہ لگ جائیں گے، اور عمل میں کمی آئی تو عبادت میں کمی آ جائے گی. تو اب یہ جس اسپرٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں لگے رہنے دیں تاکہ یہ خوب اچھے عمل اکٹھے کر لیں، اور ابھی ان کو مت بتائیے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس کسی نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا اللہ نے. اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک اور سند سے اسی طرح سے روایت ہے جو کہ عتبان ابن مالک الانصاری نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ قد حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے بے شک آگ پر حرام کر دیا ہے، من قال، ہر شخص کو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو یہ صرف ابھی میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ یہ ٹوٹل 23 احادیث ہیں، مختلف اسناد سے، مختلف روایات سے، جب میں اس کی تحقیق کر رہی تھی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی تشریح کیا بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. اور آپ کو اب یاد آئے گا، قرآن کریم کو ذرا ریکال کیجئے کہ قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ آخری لمحات میں تھے اپنی زندگی کے، جسے آپ نزع کی حالت کہتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو یہی تاکید کرتے گئے، بتاؤ میرا، تمہارے آباء و اجداد کا اور ہم سب کا رب کون ہے. زندگی میں حضرت یعقوب، زندگی میں کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہ کرنا. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد توحید کا یہ پیغام عام کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے. ہمارے پاس بچوں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک کا ارتکاب کریں. معاذ بولے، اللہ کے رسول کیا میں اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ پھر اس بات پر بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے اور عبادت میں کمی واقع ہوگی، یعنی اپنی غلط فہمی سے نیک عمل میں سستی کا مظاہرہ کرنے لگیں گے. لہٰذا کنکلوژن از، نجات کا اصول یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ اعمال صالحہ کا بندوبست رکھا جائے. خالی یہ سمجھنا کہ صرف عقیدہ توحید ہمیں کامیاب کر دے گا، نہیں. مکمل نجات کا جو اصول ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو گین ان دا لائف آفٹر ڈیتھ، اس کا اصول یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر نیک عمل بھی کیے جائیں. کلمہ توحید کنجی ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اور اس کے دندانے نیک عمل ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی کنجی کے دندانے نہیں ہیں چابی کے تو وہ بیکار ہے، اور اس کا آپس میں تعلق اس طرح سے. تو لا الہ الا اللہ پر زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خاص لوگوں سے بیان کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو ہم ہر جگہ بیان نہیں کر سکتے، ہر گیدرنگ کا لیول مختلف ہو سکتا ہے، اور ہر وقت بھی نہیں بیان کر سکتے. کون علم کے کس درجے پہ ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات میں نے کس وقت سکھانی ہے. جیسے آپ پہلے دن اگر چھوٹے بچے کو، 3 سال کے بچے کو پینسل پکڑائیں اور اسے کہیں اپنا نام لکھو، تو وہ کبھی نہیں لکھ سکتا. آپ نے اسے نام لکھنا بعد میں سکھانا ہے، اور پہلے آپ نے اسے پینسل کو گرپ کرنا سکھانا ہے. پھر اس کی پری رائٹنگ ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر وہ پہلے الف سیکھتا ہے، پھر بے سیکھتا ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حدیث میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی. نہیں، یہ بات انہوں نے صرف حضرت معاذ کو بتائی، باقی اپنی پبلک کو ڈسکلوز نہیں کی کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ہاں بعد میں پھر یہ ہو جائے گا. تو یہ ہے تیسرا نیک عمل. اب آئیے ہم آتے ہیں چوتھے نیک عمل کی طرف، جس کے کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا.
آئیے ذرا اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے، حرمہ اللہ علی النار، ایسا مسلمان آگ پر حرام ہے، جس کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے۔ اسی حدیث کو احمد نے بھی اپنی مسند میں بیان کیا ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت کے مطابق فرماتے ہیں، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے، ساعۃ من نہار، چاہے دن کے کچھ لمحوں کے لیے یا گھڑی کے لیے ہی، فہما حرام علی النار، تو ایسے دونوں لوگ جہنم کی آگ پر حرام ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان دونوں احادیث کا مطلب کیا ہے۔ ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مراد صرف جہاد نہیں ہے۔ عموماً جب ہم اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 15 حدیثوں میں سے 2 حدیثیں رکھی ہیں، ایک میں جہاد کا ذکر ہے، دوسری والی میں پہلی والی میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی والی میں جنرل الفاظ ہیں کہ جس کسی کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ حرام ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، جس کے اللہ کی راہ میں قدم گرد آلود ہوئے، چاہے وہ دن کی ایک گھڑی یا چند لمحوں کے لیے ہی ہوں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مراد صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے قدم خوب غبار آلود ہو جاتے ہیں، آپ اس کام کو کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، مثلاً کسی مسجد میں پیدل چل کر جاتے ہیں، تو ذرا مسجد میں جا کے چیک کیجئے گا، آپ کے پاؤں پہ غبار آ چکا ہوگا پیدل چلنے سے، تو آپ کے پاؤں گرد آلود ہوئے اللہ کی خاطر، اور یہ مشقت ہے۔ مسجد میں جانا بڑا مشقت والا کام ہے۔ ہم بازاروں سے بھی پھر آتے ہیں، فوڈ کورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں، فنکشنز بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، رات 1-1, 2-2, 3-3 بجے تک قوالی نائٹس بھی اٹینڈ ہو رہی، لیکن مسجد میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی خاطر قدموں کو گرد آلود کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی بیماریاں بھی یاد آئیں گی، گھر کے کام بھی یاد آئیں گے، ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ کے پاؤں پر گرد اڑ کے پڑتی ہے۔ مثلاً کسی مسجد میں جاتے ہیں، مثلاً کوئی پودا لگانے کے لیے گئے آپ کسی جگہ، آپ کو خیال ہے کہ فلاں جگہ ہاسپٹل ہے اور اگر وہاں بیٹھنے والوں کے لیے سائے کا انتظام کر دیا جائے، آپ چل کے گئے، پودے اٹھا کے لے کے گئے، گھر سے لوگ لے کے گئے، کھدائی کی، مٹی میں اپنے آپ کو آلودہ کیا، آپ کے پاؤں پہ بھی مٹی پڑی، کپڑوں میں پڑی، لیکن ایک سائے کا بندوبست ہو گیا، تو یہ ہے مطلب اس بات کا کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے پاؤں کو گرد آلود کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی جنازے کے ساتھ گئے ہیں، اللہ کی خاطر گئے ہیں، کسی پہ احسان کے لیے نہیں، آپ کو چل کے جانا پڑا، قبرستان میں رکنا پڑا، وہاں آپ بیٹھے رہے، دعائیں کرتے رہے، واپس آئے تو ظاہر آپ کہیں گے میں ایک دفعہ شاور لے لوں تاکہ ذرا فریش ہو جاؤں اور میرے پاؤں بھی ذرا اچھی طرح صاف ہو جائے۔ عموماً یہ وہ جگہ ہیں جہاں پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ممکن ہے، اور یہ ابن الملقن کی تشریح ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھنے والے قدموں پر ہر نیکی کا کام پر ثواب ہے۔ آپ اپنی ملازمہ کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کڈنی پیشنٹ ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کی انگلش سمجھ نہیں آتی، اس کی سرجری ہونی ہے، چلے میں ایک دن ٹائم نکال کے، جہاں ہم اپنے لیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں میں اس کے ساتھ جاتی ہوں۔ آپ ہاسپٹل میں کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کر کے اس کی سرجری کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ مشقت سے گزرتے ہیں، آپ کے پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں، تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو کہیں پیچھے جگہ ملتی ہے، آپ گرد آلود ہوتے ہیں۔ یعنی گھر سے نکل کر نیکی کے کام کے لیے آپ چل کر جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کوئی بھی نیکی کا کام انکلوڈنگ جہاد فی سبیل اللہ وہ سارے اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ سپوز آپ کسی کے لیے پانی لگوانے چلے جاتے ہیں، اگین آپ کے اوپر گرد بھی پڑے گی، مشقت سے بھی آپ گزریں گے، پورا دن بھی لگے گا، کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں اٹھنے والے قدم ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ہر وہ قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے،
کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھتا ہے، مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھتا ہے، حتیٰ کہ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کے وہ قدم اس وقت کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ قتال نہ بھی کریں، جہاد نہ بھی کریں، ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں چلنا کئی نیک اعمال کے لیے ہو سکتا ہے، اور ان تمام نیک اعمال کی اگر لسٹ بنا لی جائے تو ان میں افضل ترین جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد ہے کہ آپ جہاد میں شامل ہونے یا کسی مجاہد کو تیاری کرنے کے لیے آپ چلے گئے، یا اس کے گھر والوں کو پتہ کرنے چلے گئے، یا آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو جتنے بھی نیک عمل کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں گے، پاؤں اٹھائیں گے، آپ کے پاؤں پہ مٹی پڑے گی، آپ مشقت سے گزریں گے، اس مشقت کا آپ کو ثواب ہے۔ اس پہ اریٹیٹ نہ ہوں، ملازمہ کی مدد کرتے ہوئے، اس کی سرجری کی ارینجمنٹس کرتے ہوئے، اس کے گھر تک سہولیات۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگلش سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹرز کی، بیچارے علاج ہی نہیں پھر کرواتے، تو جب آپ اس کے لیے 1 دن سپینڈ کرتی ہیں، 2 دن سپینڈ کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کے لیے چل کر جانا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ہے گرد آلود ہونے والے قدم۔ ہاں افضل ترین گرد آلود ہونے والے وہ قدم ہیں جو جہاد کی خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد باقی کیٹیگریز نیک عمل کی آتی ہیں، اور اس میں پورے دن کی بھی شرط نہیں ہے۔ پورے دن میں آپ کے پاؤں گرد آلود ہوئے صرف 1 گھنٹہ، آپ جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے، آپ کو جگہ نہ مل سکی، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا پڑا جہاں ہاتھوں کو پاؤں کو خوب مٹی لگ گئی، تو گرد آلود ہو گئے۔ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے بڑی مشقت سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے نکل پڑتے ہیں، گرد آلود ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا۔ گرد آلود ہونے سے مراد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک وہ گرد پہنچتی ہے دوزخ کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو وہ جہاد پہ جا رہے تھے، سواریوں سے اتر کے پیدل چلنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کہاں کہاں تک گرد جا رہی ہے، یعنی کس حد تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھنے لگے کہ کیا، پوچھنے لگے آپس میں، یہ دیکھو میرے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی ہے، ٹانگوں تک بھی بلکہ چلی گئی ہے، مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ان کا لالچ تھا۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کے پاؤں اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں کے کام کرتے ہوئے گرد آلود ہوتے ہیں، چاہے پورا دن گرد آلود ہوں، چاہے دن کے کچھ لمحے، آپ نے ممکن ہے کسی کی مدد کی 30 منٹس میں کام ہو گیا، ممکن ہے آپ کا پورا دن لگ گیا، دونوں ہی اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر ان سے کچھ قصور دنیا کی زندگی میں ہوئے بھی ہوں گے تو اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساروں کی مغفرت کر دیں گے، اس ایک نیک عمل کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آخرت کی زندگی میں آگ سے بچا لیں گے، وہ آگ پہ حرام ہے۔ مجاہدین کو خاص طور پر اس پہ خوش ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 5واں نیک عمل جس کے کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پہ حرام ہے، نمازیں قائم کرنے والے اور نمازوں کے تمام فرائض اور تمام سنتیں پوری کرنے والے۔ ہمارے ہاں عموماً سوال کیا جاتا ہے ہم صرف فرض پڑھ لیں، بھئی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ایسے انسان کو چھوئے گی بھی نہیں جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پیشانی آگ سے بچے گی، اس پیشانی کے اس نیک عمل کی وجہ سے پورا جسم آگ سے نجات پا جائے گا۔ زبان صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر روز صبح پورے جسم سے ایک درخواست کرتی ہے کہ پورا جسم زبان سے درخواست کرتا ہے، آپ اگر کنٹرول میں رہے تو ہم پورا جسم بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عضو کا اثر پورے جسم پہ پڑتا ہے، تو یہ جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی تھی یہ پورے جسم کو بچا لے گی۔ آگ اس پر حرام کر دی گئی، کس کی وجہ سے؟ اس ماتھے کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ سجدہ کرتا تھا اللہ کے سامنے، سجدے میں پڑا رہتا تھا، اور کتنے کیا سجدے کرتا تھا؟ 5 فرض نمازیں فرائض اور سنتوں کے مطابق اور ایک وتر پڑھ لیتا تھا۔ نوافل بھی اگر پڑھ لیتا تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ جو بہانے سے مزید نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے بچائے۔ اور ایک زبان سے پورا جسم ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ نے اگر سارا دن خیریت سے گزار لیا تو ہم پورا جسم ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔
تو یہ جو آپ وسلم کی حدیث ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ باقی جسم تو جہنم میں جائے گا اور پیشانی نہیں جائے گی، نہیں. علماء کرام یہ کہتے ہیں اس پیشانی کے نیک عمل کی وجہ سے وہ پورا جسم، وہ پوری جان جہنم کی آگ پر حرام کر دی جائے گی. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، نوافل کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ، علی وضوئہا، اور حفاظت کہاں سے شروع کی، اس کا وضو اچھے طریقے سے کیا، ومواقیتہا، اور 5 نماز کے اوقات کی حفاظت کر لی، ورکوعہا، اس کے رکوع کی حفاظت کر لی یعنی اچھے طریقے سے کیا، وسجودہا، اور سجدے کی کر لی، یراہا حقا للہ علیہ حرم علی النار، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مسلمان تیرا حق بنتا ہے کہ آج میں تجھے آگ پر حرام کر دوں. ایسے شخص کو، یعنی صرف فرض نمازیں اچھے طریقے سے پڑھ لی جائیں، باقی اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ نوافل بھی ہوں اور تہجد بھی ہو اور باقی بھی ہو. تو اگر کوئی باقی کی بھی اسے توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. ام حبیبہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں اور اس کے بعد کی 4 رکعتوں کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. 6 نمبر پر آئیے دیکھتے ہیں کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے ایسے مسلمان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بار بار دہراتے رہنا، اور خاص طور پر موت جب اسے آئے تو اس کی زبان پر آخری کلمات لا الہ الا اللہ کے ہوں. ابو ہریرہ اور ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال العبد، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کی توحید کی بار بار آپ اس کو تجدید کر رہے ہیں. یقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عز وجل صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وانا اکبر، اور میں ہی سب سے بڑی ذات اور ہستی ہوں. واذا قال العبد، اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ہی میرا معبود ہے اور وہ یکتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرا بندہ سچا ہے، لا الہ الا انا وحدی، میں ہی صرف اس کا معبود ہوں. وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، تینوں ڈیفرنٹ صیغے ہیں، تینوں میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک ہے، پہلے میں کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، دوسرے میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، تیسرے میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ. یہ الفاظ ہمیں یاد کر لینے چاہیے. قالا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں، ولا شریک لی، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ چوتھا یا 5واں صیغہ بنتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں میرا بندہ سچا ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں، لی الملک، میری ہی بادشاہت ہے، ولی الحمد، اور میری ہی تعریفیں ہیں. وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے جو بھی ہمت عطا ہوتی ہے، توفیق عطا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرا بندہ میرے ساتھ سچا ہو گیا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں، ولا حول ولا قوة الا بی، تمام طاقتوں، ہمتوں اور توفیقوں کے خزانے میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں ہمت دیتا ہوں، میں توفیق دیتا ہوں تو یہ نیکی کے کام کرتے ہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو مخاطب کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر ہماری طرف دیکھا اور فرمایا من رزقہن عند موتہ، جس شخص کو یہ کلمات موت کے وقت نصیب ہو گئے، لن تمسہ النار، وہ آگ پر حرام کر دیا گیا.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنے پیاروں پر جب آخری وقت دیکھیں تو ہم ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ پھر اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ، جس کا اس دنیا میں آخری کلام کیا تھا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، انتقال ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے چھٹا نیک عمل کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی توحید کا بار بار اقرار کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب ہم بہت پریشان ہوں تو کیا کہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیونکہ یہ جو توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ غموں سے اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ ساتواں نیک عمل جس کے کرنے والے پر آگ حرام ہے وہ ہے اللہ کی خاطر رونا اور اللہ کی خاطر سرحدوں پر پہرا دینا۔ یہ دونوں نیک عمل برابر اکٹھے بیان کیے گئے ہیں، ساتواں نیک عمل ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر سرحدوں پر پہرا دینے کی فضیلت عطا کی گئی ہے، اگر ان سے کچھ لوگ محروم ہیں تو وہ کم از کم اللہ کے سامنے رو تو سکتے ہیں نا۔ ترمذی روایت سے بیان کرتے ہیں اور یہ حسن حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، نہ قریب آئے گی نہ چھوئے گی۔ تو ظاہر ہے آنکھوں سے مراد وہ پورا وجود ہے، وہ پورا وجود ہے، صرف یہ آنکھ نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ جسم کے کسی ایک عضو سے کوئی نیک عمل ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ پورے جسم کو پہنچتا ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ اور دوسرے نمبر پر وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی۔ مسلمان قوم کی حفاظت کرنا، مسلمان سرحدوں کی حفاظت کرنا بہت عظیم اور بہت نیکی والا یہ عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ اگر اللہ کے سامنے وہ اپنے گناہوں پر رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، چاہے ان آنسوؤں کا سائز مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت تھوڑے سے بھی، جس سے آپ کے آنکھوں کے کنارے سے بھیگ جائے اور بے شک وہ آنسو باہر نہ بھی آئیں۔ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت میں اور اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہوئے، ثم تصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار، اور اگر ان آنسوؤں کا کچھ پانی اس کے چہرے پر بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسناد سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سیکھا کہ تمہاری آنکھ سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو دیکھیے اور دریا دیکھیں، دونوں کی آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن تمہاری آنکھ سے بہنے والا اللہ کے سامنے پچھتاوے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں مانتی ہوں اور آئندہ کی زندگی کے لیے میں آپ کے سامنے توبہ کرتی ہوں کہ اب نہیں کروں گی، تو یہ جو ایک چھوٹا سا آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہے، جس سے صرف آپ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے اور وہ آپ کے چہرے پہ ٹپکا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ آنسو آیا ہے چھوٹے سے سائز میں، وہ جہنم کے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے، بڑے بڑے دریا۔ بعض ابن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جو آگ کو دیکھیں گی بھی نہیں، انہیں دکھائی بھی نہیں دے گی کہ آگ ہے، دکھایا نہیں جائے گا کہ جہنم ہے۔ جہنم کو دیکھنا بذات خود ایک بہت ہی ہولناک قسم کا ایکسپیرینس ہے، اور فرشتے جو ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے بعد وہ کبھی ہنسے نہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو دیکھ لیا اس کے بعد ہم کبھی ہنسے نہیں ہیں، کوئی ہنسنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یعنی وہ اس قدر خوفناک اور دہشت ناک اور تکلیف دہ منظر ہے۔ آپ جہنم کو چھوڑیے، یہ جو غزہ میں مسلمانوں پر بمباری کی گئی اور مریض
سڑکوں پہ بوڑھے اور ویل چیئرز پہ بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھے، اور خواتین ننگے پاؤں اپنے بچے اٹھائے، وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جہنم کا منظر تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ تو وہ عذاب ہے جو انسانوں نے انسانوں کو دیا، تو اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جو آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ لا ترى اعینہم النار، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں اور اپنے گناہوں کے پچھتاوے پر اور ندامت پہ رو پڑی۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور وہ ایک آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتی رہی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک الگ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اینڈ آئی ول شیئر ود یو ان اینی ادر سیشن۔ نگاہوں کی حفاظت، ہم سمجھتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت صرف اتنی سی ہے کہ میں کسی مرد پہ نظر نہ ڈالوں، یا مرد کی نگاہوں کی حفاظت یہ ہے کہ وہ کسی عورت پہ نظر نہ ڈالے۔ یہ ایک حصہ ہے۔ اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری نگاہیں دوسروں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں ان پر نہ ٹکیں۔ اچھا، ان کے پاس تو گھر بھی ہے، ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اور 2 گھر ہے اور 4 ملازم ہیں، کیوں؟ اس سے انسان کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی حرام نظر ہے۔ شکر گزار انسان اپنی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، چھت سر پہ ہے، اور میں عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، شکر ہے اللہ نے مجھے ایک ملازم بھی دے دیا، ایک گاڑی بھی ہے، میں تو بادشاہ ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نگاہیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ ہم دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھ کے اور ان کو دیکھتے رہیں اور چیک کرتے رہیں اور پھر اپنی نعمتوں سے ان کا کمپیریزن کرتے رہیں۔ یہ بھی حرام نظر ہے، یہ بھی حرام نظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب قارون کے قصے کا تذکرہ کیا تو ان کی قوم نے دیکھ کے ان کو بڑا اچھا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور پھر اگلی ہی آیت میں اس کا انجام بیان کر کے کہا کل تک پھر جو اس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ اب توبہ کرنے لگے کہ شکر ہے ہم اس آزمائش میں نہیں پڑے۔ تو نظر کی حفاظت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان نعمتوں پر نظر رکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، چاہے جائے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے ساری دنیا کو بتائیں کہ ان کے گھر میں ہم نے کیا دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نظر کی حفاظت ہے۔ تو 3 نگاہیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ دکھائی ہی نہیں جائے گی، وہ دیکھیں گے بھی نہیں اس منظر کو۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں اپنے گناہوں کے پچھتاوے پر رو پڑی، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتی رہی۔ 8واں ایک عمل، سیکنڈ لاسٹ ہے یہ، اور وہ ہے صبر، اور خاص طور پر اولاد اگر اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو اس پہ صبر کرنا۔ کسی کا 24 سال کی جوان اولاد چلی جاتی ہے، کسی کا چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے، کسی کا 5 مہینے کا چلا جاتا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، اس پہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ خاص طور پر وہ نیکی ہے کہ جو یقینی بات ہے جی، تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ صبر ہے کہ جس پر یہ خوشخبری ہے کہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اس کے لیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 دیکھیے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو دنیا کی زندگی میں صبر کر گئے ان کو اجر عطا کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد، کسی بھی مسلمان کے اگر 3 بچے انتقال کر جائے اور پھر وہ صبر کر لے، فتمسہ النار الا تحلت القسم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قسم ہے کہ اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے 3 بچوں کو دفن کیا، اللہ کے حکم سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ ان پر آگ کو ایسے شخص پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور پھر عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، صبر کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے، صبر کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ کا رائٹ آپ کو نہیں ملا، آپ نے صبر کر لیا، بہت دکھ ہے آپ کے دل میں، لیکن آپ اللہ کی خاطر جھگڑے سے بچتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس خاتون کو دیکھیے، یہ جو افریقن کالے سکن والی خاتون ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے دورے پڑتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب دورہ پڑتا ہے تو میرا جسم کھل جاتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بڑھاپے کی مشقتوں سے گزرتے ہیں اور انہیں بے پردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، کوئی بزرگ ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے روزانہ اس کے کپڑے بدلے جاتے ہیں تو اٹس اے کنٹینیوس ٹارچر. آپ یہ بے پردگی برداشت کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ بے پردگی ہوتی، لیکن آپ اللہ کا حکم ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں. قال تو اس نے کہا کہ آپ فدع اللہ علی، تو اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے تاکہ میری بے پردگی سے جان چھوٹے. یہاں یہ بھی دیکھیں کہ خاتون کو اپنے پردے کی کتنی فکر تھی. وہ بیماری کا شکوہ نہیں کر رہی، وہ اپنی بے پردگی کا شکوہ کر رہی ہے. جائے کہ ہمارے یہاں وہ خواتین جو اب چکن کاری کے ایسے ڈریسز پہنتی ہیں جس میں سے پورا پورا جسم نظر آتا ہے. پہلے باریک ڈریس تھا، اس میں سے جسم نظر آتا تھا، اب سوراخوں والے ڈریسز آ گئے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. ہاں جی، تو ذرا تصور کیجئے کہ دونوں طرح کی خواتین ہیں. قالا، تو آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی، اگر تم چاہو اور صبر کرو، ولک الجنت، آپ کے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ، اور اگر آپ چاہیں، دعوت اللہ ان یعافیکی، تو میں اگر آپ چاہیں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے کر دیں گے. فقالت، تو انہوں نے کہا اصبر، میں صبر کر لیتی ہوں. فقالت، اور پھر ریکویسٹ کی، انی اتکشف، صرف میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جسم کھل جاتا ہے. فدع اللہ اللہ اتکشف، اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ بیماری میں میرا جسم نہ کھلے. فدعا لہا، آپ نے دعا کی اور ایسا ہی ہوا. تو یہ ہے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قسمت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر صبر کرنا، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹے ہوں اور میرے گھر میں صرف بیٹیاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے بہن بھائی کی شادی ہوئی، میری نہیں ہوئی، ماں باپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دینا. اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو قبول کرنے والا ہے، اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو صبر ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم مال دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو پہلی ایج میں دے دیا ہے، کسی کو بعد کی عمر میں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمارے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ناوا نیک عمل جس کے کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے رہنا، اور اس بات سے نفرت کرنا کہ اسے دوبارہ ایمان سے کفر کی حالت میں بھیجا جائے. کسی قیمت پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کی حالت پہ جاؤں. مسند احمد کی صرف ایک روایت آپ شیئر کرتی ہوں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 کوالٹیز جس مسلمان کے اندر پائی جائیں گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور آگ کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے. اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے والا. یہ نیکی کر لوں اللہ کی محبت مل جائے، یہ کر لوں اللہ کی محبت مل جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر لوں اگرچہ وہ بدسلوکی کرتے ہیں، کیا پتہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، یہ پودا لگا دوں، یہ میں مسجد میں حصہ ڈال دوں، ہر وقت کوشش کرتے رہنا اللہ کی محبت مل جائے. اور تیسری ہے وَأَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور وہ یہ اپنے ذہن میں سوچتا ہو کہ میں آگ میں کود جانا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ مجھے کفر کی طرف دوبارہ پلٹا دیا جائے. تو یہ ہے وہ ناوا نیک عمل جس کے کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ نیکی کے کام کریں اور اپنی زندگی میں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.